اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ 13ویں سورۃ الرعد یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے۔ رعد کے معنی بادلوں کی گرج کے آتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے اس سے پہلے بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو بادل کے گرجنے کی آواز کو رعد کہا جاتا ہے۔ چونکہ رعد کا تذکرہ اس سورت کی آیتوں میں آ رہا ہے، یعنی 13ویں آیت کے اندر رعد کا بیان آ رہا ہے، تو اسی رعد کے لفظ کو لے کر اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھ دیا گیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رعد کے معنی فرشتے کے آتے ہیں۔ جب بادل گرجتا ہے اور بجلی چمکتی ہے اور بارش شروع ہونے کو ہوتی ہے، اس وقت فرشتہ رعد نام کا اس پر مقرر ہوتا ہے، تو اس کو رعد کہتے ہیں۔ چونکہ اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر آ رہا ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ خیر، تو یہ سورۃ الرعد ہے۔ فرماتے ہیں الف لام میم را۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی یہ حروف ہیں جو قرآن کریم کے اندر بہت سی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں اور ان کو الگ الگ کر کے کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات کے معنی ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ پڑھنا۔ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، بالکل الگ الگ کر کے ان کو کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ ہم بار بار الف لام میم سے سنتے آئے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی اس کا معنی نہیں بتایا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ خیر، تو یہ اس کی مراد اللہ جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ جو جتنے بھی حروف الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، قاف، نون، یاسین، طاسین، حامیم وغیرہ وغیرہ، ان کی مراد کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، وہ ہے اللہ کے یہاں، لیکن اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، تو جب بتایا نہیں تو اس کے پیچھے پڑھنا بھی فضول ہے، بیکار ہے۔ اب وہ مشہور سوال پھر یہی ہوگا کہ جب اس کا کوئی معنی اور مراد ہم جان نہیں سکتے، قیامت کی شام تک اب پتہ نہیں چل سکتا، تو پھر ان کو صورتوں میں رکھا کیوں؟ قرآن کریم تو ایک اجمالی کتاب ہے، ایک اصولی کتاب ہے، ایک رہنما اور رہبر ہے قرآن، ہادی ہے قرآن۔ تو جب اس کی باتوں کو سمجھیں گے نہیں، اس کا کوئی معنی و مطلب سامنے نہیں ہوگا، تو اس سے ہدایت حاصل کرنا اور رہنمائی حاصل کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب معنی ہی معلوم نہیں تو پھر اس کو قرآن کریم میں رکھا کیوں گیا؟ تو 2-3 وجہ اس کی بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ کفار مکہ جو عربی زبان کے ماہر تھے اور اپنے اوپر بڑا فخر کرتے تھے کہ بولنے والے اور زبان والے تو ہم ہی لوگ ہیں، اور لوگ گونگے ہیں، عجمی ہیں، یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے لوگ تھے ان کو عجمی یعنی گونگے کہا کرتے تھے کہ بولنا تو ہماری شان ہے، زبان تو ہمارے پاس ہے، فصاحت و بلاغت کے ہم امام ہیں۔ تو اور کہا کہ ہم عربی زبان کے ماہر ہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا تم عربی زبان کے ماہر ہو، ہم
تمہارے سامنے چند حروف پیش کرتے ہیں جو عربی زبان سے ہی بنے ہیں۔ الف لام را یعنی حروف تہجی جو الف سے لے کے یا تک 29 حروف تہجی ہیں، الفابیٹ اسی سے جو ہے یہ سارے حروف مقطعات بنے ہیں۔ تو آ جاؤ اس کا معنی بیان کر دوں۔ تم کو اپنی زبان پر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، اور تم ہی سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ماہر ہیں، بڑے عالم ہیں، جانکار ہیں، تو آؤ اس کا صرف لفظی ترجمہ بیان کر دو، تفصیلات اور اس کی مراد اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ان کا لفظی معنی ہی بتا دو، ان کا میننگ کیا ہوتا ہے یہ بتا دو۔ تو یہ چیلنج ہے قیامت کی شام تک۔ قرآن قیامت تک رہنے والا ہے، تو یہ حروف بھی قیامت تک پڑھائے جاتے رہیں گے، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے چیلنج بنتے رہیں گے۔ آ جاؤ، اگر تم کو اپنے اوپر بڑا جاننے کا بڑا گھمنڈ اور فخر ہے اور تکبر ہے تو آ جاؤ اس کا معنی بیان کر دو۔ اس لیے اس کو قرآن میں رکھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سننے والوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے کچھ صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف کو اللہ نے رکھا ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا، جب کوئی اہم بات بیان کرنی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ وہ بات بیان نہیں کی جاتی، پہلے متوجہ کیا جاتا ہے، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یا ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد پھر جو اصل بات ہوتی ہے، جو اعلان کرنا ہوتا ہے، وہ تاکہ لوگ پہلے متوجہ ہو جائیں۔ ڈائریکٹ بولنے کے رات کو دعوت ہے، کیا کہا پتہ نہیں کیا کہا، تو اب کہا کہ بھائیوں بہنوں، بھائیوں بزرگوں، آج رات کو آپ تمام حضرات کی دعوت ہے، تو آپ کسی کو دعوت سے عداوت نہیں رہے گی، سب کے کان آشنا ہو چکے، کیونکہ پہلے متوجہ کیا گیا۔ تو پہلے متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ سننے والوں کی غفلت دور ہو جائے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، اگر ڈائریکٹ حکمت والی اور اصل باتیں قرآن کی آیتوں کو بیان کیا جاتا تو لوگ غفلت کا شکار ہوتے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں قرآن کی تلاوت زور سے نہیں کرنا چاہیے۔ خود زور سے پڑھنے سے منع کیا گیا، تو اگر آپ ٹیپ ریکارڈ کا پر کیسٹ لگا کر یا موبائل کے اندر قرات کھول کر اور چالو کر کے سو جائیں، جسے رمضان میں لوگ بجاتے ہیں، پورے محلے میں بج رہی ہے اور جا کے وہ سو گئے، تو یہ قرآن اس کے لیے نہیں اترا ہے۔ قرآن نصیحت کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، اس کو پڑھا جائے گا، اس کو سننا، باقاعدہ سننا بھی مستقل واجب ہے، اس کا ثواب ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سننے والوں پر بھی اترتی ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جاوے تو کہا گیا ہے کہ غور سے سنو، صرف سنو نہیں، غور سے دھیان سے سنو اور خاموش رہو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جاوے۔ تو سننے والے بھی رحمت سے محروم رہنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اب لوگ غفلت میں ہیں، پہلے ان کو متوجہ کیا جاوے، پھر اصل بات بیان کی جاوے۔ تو کہا الف لام میم، تو اب اس کا کوئی مطلب نہیں ہے فی الحال، لیکن لوگ متوجہ ہو جائیں گے کچھ کوئی بول رہا ہے، تو آپ اپنے کام کاج کو اور اپنی مشغولی کو چھوڑ کر متوجہ ہو جائیں گے، تو آپ اصل بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان کے کانوں کو سنانا آسان ہوگا۔ جو اب آگے جو بات آ رہی ہے ذالک الکتاب، جو بامعنی ہے، مطلب خیز ہے، ہدایت اس میں چھپی ہوئی ہے، اور اس میں اللہ کے احکام ہیں اور قیمتی اور نصیحت والی باتیں ہیں، اب وہ ڈائریکٹ ان کے کانوں پہ سے ٹکرائے گی، کیونکہ متوجہ ہو چکے ہیں۔ الف لام میم نے کوہرام برپا کر دیا ہے، اور خاص طور پر یہ تو ہم لوگ عجمی ہیں، غیر عربی ہیں، نان عرب ہیں، ورنہ جو عربی ہے، عربی لفظ سے کوئی کانوں میں ٹکرائے گا تو ہر انسان فوراً متوجہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے شروع میں اس طرح کے حروف لے آئے تاکہ سننے والوں کی پہلے غفلت کو دور کیا جائے، ان کو متوجہ کیا جائے، پھر اصل بات سنائی جائے۔ تیسری وجہ، اس طرح کے حروف کو بعض صورتوں میں جو شروع میں رکھا ہے اس کی تیسری وجہ، جب اس کا مطلب نہیں ہے تو کیوں بیان کیا؟
یہ لوگ کفار مکہ مہم چلاتے تھے کہ قرآن مت سننا. ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ابن مغیرہ ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے. 4 گرو گھنٹال تھے بڑے، جو یہ مہم چلاتے تھے کہ ان کا کلام مت سننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مت سننا، کیونکہ جس نے سنا وہ آپ کا ہو گیا. اللہ کے کلام میں کشش ہے، مقناطیسی کشش ہے، لو چنبک والی طاقت ہے. یہ کلام اپنی طرف کھینچتا ہے، مائل کرتا ہے، کیونکہ دل سے ٹکرانے والی بات ہے، انسانی فطرت کے مناسب کلام ہے، انسانی نفس کے بالکل نفس کو چھونے والا اور انسانی دل کی دنیا میں جو ہے انقلاب برپا کرنے والا کلام ہے. تو یہ جب آئے گا، کانوں سے ٹکرائے گا اور دل میں اترے گا تو اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہے گا. اور وہ تو عربی زبان کی جاننے والے تھے، سمجھنے والے تھے وہ لوگ، اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ جو قرآن سنتا جا رہا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہوتا جا رہا تھا اور ایمان قبول کرتا جا رہا تھا. الذین آمنوا اذا کیا کہتے ہیں، قرآن نے صاف کہا کہ جب ایمان والوں پر جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اثر ہوتا ہے دلوں پر. تو یہ لوگ مہم چلاتے تھے کہ بھئی قرآن سننا نہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سننا نہیں، یہ مہم چلاتے تھے. اور یہی چاروں میں سے ہر ایک رات کو اللہ کے رسول جب تلاوت کرنے کے لیے تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ سوچتے کہ جب ہم نے مہم چلائی ہے تو کوئی آئے گا نہیں سننے. تو ابو جہل آ جاتا کہ کوئی آیا نہیں ہوگا تو چلو کوئی مجھے دیکھے گا نہیں تو میں جاتا ہوں سنتا ہوں، کیونکہ ان کو سنے بغیر مزہ ہی نہیں آتا تھا. اب عتبہ بھی سوچ رہا ہے کہ اور کوئی آیا ہی نہیں ہوگا، چلو میں بھی چلا جاتا ہوں. شیبہ بھی سمجھتا تھا کہ کوئی آیا نہیں ہوگا، چلو میں چلا جاتا ہوں. تو چاروں پھر رات کو جمع ہو جاتے کہ تو کیوں آیا؟ بولے تو کیوں آیا، تو کیوں آیا؟ پھر کہتے کہ اچھا ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے، لیکن بعد میں پھر سننے آ جاتے. واللہ لفیہ تلاوت و حلاوت، خود تعریف کرتے کہ واقعی اس کے اندر جو مزہ ہے، جو مٹھاس ہے، جو چاشنی ہے، جو تر و تازگی ہے وہ کہیں اور دیکھی ہی نہیں، اس لیے اس کو سنے بغیر کیا کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا. تو راتوں کو اٹھ کر آتے تھے یہ لوگ. تو یہ مہم چلاتے تھے کہ قرآن کو سننا نہیں. تو اللہ نے کہا اچھا تم میرے کلام سے میرے بندوں کو روکتے ہو کہ سنے نا. تو اللہ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، عجیب و غریب یہ حروف مقطعات کو بہت سی صورتوں کے شروع میں نازل کر دیا. اب جب عجیب و غریب بات کانوں سے ٹکرائے گی تو آپ جس بندے کو منع کرو گے تو بندہ ضرور اس طرف جائے گا. جب کوئی انوکھا واقعہ پیش آتا ہے، عجیب و غریب بات پیش آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں جانا نہیں، تو لوگ کہیں گے چلو دور سے دیکھ کر آ جائیں گے. اب جس کو نہیں جانا ہوتا ہے وہ بھی جائے گا، جس کو نہیں جانا ہوتا ہے وہ بھی جائے گا. تو جب قرآن کریم کے اندر سورہ مریم اتری اور کہا گیا کاف ہا یا عین صاد، تو اب سب کے کان کھڑے ہو گئے، یہ عجیب و غریب لفظ کہاں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ ہر عجیب و غریب چیز کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے. اگر کہا جاوے کہ 4 رستے پر ایک بھینس نے جو ہے ایک لات پر پوری بس کو اٹھا دیا ہے، کھڑے کر دیا ہے، بولے کوئی دیکھنے جانا نہیں، پولیس والے پکڑ کے مار رہے ہیں، تو اب جس کو نہیں جانا تھا وہ بھی جائے گا. جو سو گئے تو اس کو اٹھائیں گے، چل وہ انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، دور سے دیکھ کر آ جائیں گے، پاس میں نہیں لیکن جائیں گے صحیح. تو الانسان فیما منیا حریص، عربی کا ایک جملہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کے اندر وہ لالچی ہوتا ہے. بولے دیکھ کے آ جائیں گے. اگر نہ روکتے تو بہت سے لوگ جاتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن آپ نے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اور دیکھنے جانا نہیں، تو آپ سب جائیں گے. تو اب جب کانوں میں انوکھی بات ٹکرائی، کاف ہا یا عین صاد تاسین یاسین، جس کا کوئی مطلب ہی اور معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو فوراً کان کھڑے ہو گئے، ارے یہ کیا، کون سی بات بیان کی جا رہی ہے اور یہ کیا سنایا جا رہا ہے. تو آپ جب کان کھڑے ہو گئے، کان چوکنے ہو گئے، تو آپ چوکنے کانوں میں آگے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا شاندار آیت کو اب کانوں میں سنانا آسان ہو گیا، کیونکہ کاف ہا یا عین صاد نے سب کے کان کھڑے کر دیے. اس کے بعد جو اصل قرآن کی آیتیں ہیں جو با معنی تھی، مطلب والی تھی اور نصیحت والی تھی،
وہ آیتیں اب ان کے کانوں میں پڑنے لگی، اور جب چاشنی کانوں میں پڑنے لگی، مزہ آنے لگا، تو آپ بولے آپ پورا سن کے اٹھتے ہیں، اب پورا، جسے آج ہمارا ذائقہ بدل گیا، دنیا کے لہو و لعب، کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو آپ کرکٹ کا میچ چل رہا تھا، کہا رک جا ایک 5 منٹ، ایک اوور دیکھ کے چلتا ہوں، لیکن دیکھا تو شاندار جو ہے بیٹنگ ہو رہی تھی، تو آپ کہا کہ اچھا 2 منٹ اور رک جا، پھر 5 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، یہاں تک کہ پوری میچ 1.5-2 گھنٹے تک کھڑے کھڑے، کیوں؟ مزہ آ رہا ہے، اسی پر دل دیا ہے، اسی پر فدا ہے، تو جو اپنی چاہت کی چیز ہوگی اس میں مزہ نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ اور اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ قرآن میں ان کو مزہ آتا تھا، اور وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، چاہے مسلمان نہیں تھے، لیکن قرآن تو ان کو بالکل دلوں میں اتر رہا تھا، سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے جب کانوں میں پڑ گیا تو پورا سنے بغیر رہتے نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے جو ہے ان شروع میں ان حروف مقطعات کو رکھ کر ان کو قرآن سننے کی طرف مائل کیا۔ خیر، الف لام میم را، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں، یہ کہا جائے گا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ میاں جنت میں یہ تو بیان کر دو، الف لام میم را کا کیا مطلب تھا؟ جب وہاں پہنچیں گے تو پوچھیں گے، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچنے کے لیے محنت کرنے اور تیاری کرنے کی اللہ اس دنیا میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا، ان الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جیسا بوئیں گے کل ویسا کاٹیں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل بونے کی اور اچھے عمل بونے کی اور اچھی فصل کاٹنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب قرآن کریم کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ آیت کا ایک تو مطلب یہی، جو آیت قرآن کی آیتیں ہیں، اور آیت کا اصل معنی علامت اور نشانی کے آتے ہیں، کیونکہ اس کتاب کے اندر اللہ کی قدرت کی، اللہ کے خالق، مالک، رازق، قادر اور سب کچھ ہونے کی اللہ کی نشانیاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو تلک آیت الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اور والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ پیغام جو آپ کی طرف، اے پیغمبر، جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، الحق، وہ بھی برحق ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن تو ہے ہی برحق، کتاب سے مراد قرآن کریم، یہ تو ہے ہی، اس کی نشانیاں برحق، اس سے ہدایت ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی والذی انزل الیک، یہ اشارہ یہاں سے مل رہا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کا پیغام نبی پر اترا ہے۔ صرف قرآن نہیں اترا، قرآن تو اترا ہی ہے 30 پاروں والا اللہ کے رسول پر، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اتری ہیں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم، بہت سی باتیں اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے بیان کی، قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، وہ ان کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ جس طرح سورہ فاتحہ اور والناس تک ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس طرح وہ دوسری باتیں ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ان کی تلاوت بھی نہیں ہوگی اور نہ ان کو نماز میں پڑھنا جائز ہوگا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کا پیغام ہے، وہ بھی وحی ہے، جسے قرآن وحی ہے، یعنی وہی کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو، جو نبی پر فرشتوں کے واسطے سے نازل ہو یا بغیر واسطے کے نازل ہو، اللہ ڈائریکٹ بھی دل میں بات ڈال سکتے ہیں، تو اللہ کے پیغام کو وہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کا پیغام وہی، جس طرح قرآن ہے، تو قرآن کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اللہ کا پیغام اور وہی ہے۔ ہاں، یہی تو ہمارے نبی کا مقام ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ بھی وہی اور اللہ کا پیغام بن گیا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی اپنی خواہشات سے اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں وہ اللہ کا پیغام اور وحی ہوتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحا، جو بھی آپ بولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، یعنی یہ مقام ہے۔ اسی کو فارسی میں شاعر نے کہا، گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، آپ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اگرچہ عبداللہ کی زبان سے ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی زبان سے ہوتی ہے، لیکن آپ کی بات بھی اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی شعر میں ہو گیا، فارسی کے شعر میں بھی اور اردو کے شعر میں بھی، شعر بن گیا نا۔ شاعر بننا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے،
لیکن یہ تفسیر چھوٹ جائے گی، پھر ہمارا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دینا پڑے گا ہم کو۔ وہ اس لائن میں آدمی ہو چلا جاتا ہے۔ مفتی تقی صاحب دامن القدوم بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن کہا کہ میں نے شعر کو اپنا مشغلہ نہیں بنایا۔ اگر میں شعر کو اپنا مشغلہ بناتا تو آج مجھے جس نام سے لوگ جانتے ہیں اس نام سے نہیں جانتے۔ یہ تو بہت معمولی درجے کی چیز ہے شعر و شاعری کرنا۔ دین کے عالم اور صحیح علم رکھنے والوں کے لیے یہ تو کیا کہتے ہیں ٹھوکروں میں ہے شعر و شاعری، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ درس کے اندر میں تو اکثر جو ہے اشعار کے انداز میں ہی سبق پڑھاتا ہوں، آٹومیٹک بنتے جاتے ہیں۔ دیکھو یہ بن گیا نا، ابھی بنا کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھو کیا کہا فارسی کے شاعر نے کہا، اردو شاعر نے کہا کہ آپ گفتگو گفتگے اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود۔ اب اس کا ترجمہ شعر میں لے لو، آپ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے اگرچہ عبداللہ کی زبان سے ہوتی ہے۔ آپ کی بات یعنی نبی جو بھی فرمائیں گے، میرے نبی کا جو بھی ارشاد ہوگا وہ گویا اللہ کی وحی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ حالانکہ زبان نبی کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے۔ تو شاعر نے کہا کہتا ہوں، یعنی نبی گویا کہہ رہے کہتا ہوں میں بات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ یعنی نبی گویا فرما رہے ہیں کہ کہتا ہوں میں بات اللہ کی، یعنی بات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے کہ معنی اور مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں۔ اس معنی اور مفہوم کو جو اللہ نے آپ کے دل میں اتارا، ذہن میں اتارا، اس کو آپ اپنے الفاظ کا جامہ اور کپڑا پہنا کر پیش کرتے ہیں۔ معنی اور مطلب تو اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن بھی وہی ہے، اللہ کا پیغام ہے، اور حدیث پاک بھی جو نبی پر قرآن کے علاوہ اتارا گیا، وہ مضمون، وہ باتیں جو نبی پھر اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ اور لاکھوں حدیثیں ہیں۔ اسی لیے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک 30 پاروں پر ایمان کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کو نبی پر نازل کیا، کسی انسان کا بنایا ہوا یا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حدیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ میرے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اگر کوئی قرآن کو تو مانتا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، وحی ہے، لیکن حدیث پاک کو نہیں مانتا تو وہ قیامت کی شام تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، ان کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے۔ اور یہ فرقہ پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی اہل قرآن اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں، ہم قرآن والے، بس جو کچھ قرآن میں اس کو مانیں گے، حدیث کو لائے بغیر، قرآن کے ساتھ شامل کیے بغیر ایک آیت کی تفسیر کوئی مائی کا لال یا مائی کا پیلا بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اگر قرآن کریم کو ڈائریکٹ سمجھنا آسان ہوتا نبی کے بغیر تو قرآن تو عرب پر اتر رہا تھا نا، وہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ ابھی آپ نے شروع میں سنا، ایک مجلس میں سینکڑوں اشعار عربی کے سنا کر مقابلہ کرتے تھے۔ ارے بڑوں کو چھوڑو، بچے تک اشعار یاد رکھتے تھے، اور برجستہ شعر و شاعری عربی میں پیش کر کے مقابلہ ہوتا تھا بازار اوقاز میں اور مینا میں اور فلاں جگہ پر۔ ان کا یہ مشغلہ ہوتا تھا، یہ کھیل کود ہوتا تھا کہ اپنی زبان پر ان کو ناز اور گھمنڈ تھا، تو زبان سے مقابلہ ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں وہ کرکٹ ہوتا ہے اور دوسرے کھیل ہوتے ہیں نا، جب ان کا میلہ لگتا، اس طرح کے بازار لگتے تو زبان کا مقابلہ ہوتا۔ فصاحت و بلاغت کے وہ اعلیٰ معیار پر ہوتے تھے وہ لوگ، ان کی زبان بڑی شاندار ہوتی تھی، تو اشعار پیش کر کے یا شاندار تقریر کر کے مقابلہ کرتے تھے، آؤ جواب دو ہمارا۔ تو ایسے ماہرین پر قرآن اتر رہا تھا اور ان کی زبان میں اتر رہا تھا، وہ لینگویج ان کی، زبان بھی ان کی، پھر وہ ایرے گہرے نتھو خیرے تھوڑی تھے، ایسے ماہر لوگ تھے۔ تو اب بتاؤ ان کو سمجھانے کے لیے گائیڈ کی ضرورت تھی؟ کوئی گائیڈر کی یا گائیڈ کی ضرورت تھی؟ کسی رہبر کی ضرورت تھی؟ بھائی جسے ہم لوگ اردو بولتے ہیں یا جو لوگ گجراتی بولتے ہیں،
تو گجراتی زبان ان کی اپنی زبان ہے، ان کی زبان میں کوئی کتاب ہو تو کیا ان کو سمجھانے کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہے؟ تو قرآن عربی میں تھا اور عربوں پر اتر رہا تھا اور وہ لوگ بڑے ماہر تھے، پھر بھی قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلکہ قرآن کا معیار اتنا بلند ہے کہ فرمایا نبی، ارے پڑھنا تم پڑھ بھی نہیں پاؤ گے، سمجھنا تو دور کی بات، جب تک میرے نبی تلاوت کر کے تم کو پڑھ کر نہیں سنائیں گے تم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو نبی کی ذمہ داری کیا بیان کی؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ ہم نے تم میں ایک نبی بھیجا ہے، اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ یعنی جب تک نبی پڑھ کر نہیں سنائیں گے تم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ترجمہ کرنا اور تفسیر کرنا اور سمجھنا تو بہت دور کی بات، قرآن کو تم پڑھ بھی نہیں پاؤ گے، نبی کو اس کے اندر بھی فالو کرنا پڑے گا کہ نبی کس طرح پڑھ رہے، پہلے سنو پھر تم پڑھو۔ اور یہی ہوتا تھا، جب قرآن اترتا، آیتیں اترتی یا کوئی سورت اترتی، آپ پڑھ کر سناتے باقاعدہ، تفسیر اور ترجمہ تو بعد میں، مطلب تو بعد میں، پڑھ کر سناتے باقاعدہ، پھر صحابہ سنتے، پھر سن کر اس کی نقل کرتے اور اس طرح قرآن کو پڑھتے۔ یعنی بتا دیا کہ یہ اتنا اعلیٰ معیار کا کلام ہے کہ تم جانکار ماہر فن ہونے کے باوجود، عربی زبان کے ماہر ہونے کے باوجود تم پڑھ بھی نہیں پاؤ گے جب تک نبی پڑھ کر تم کو نہیں سکھائیں گے۔ سمجھنا اور مطلب بیان کرنا تو دور کی بات، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی نے جو ہے پڑھ کر بھی سنایا، اور نبی کی ذمہ داری صرف یتلو علیہم آیاتی نہیں تھی، بلکہ آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی نبی دیں گے۔ آگے حدیثوں کے ذریعے قرآن کو سمجھایا ہے، تو حدیث کے بغیر کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا۔ نبی کی ذمہ داری یہی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر سمجھائیں۔ قرآن تو بہت اجمالی اور مختصر کتاب ہے، اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز اور گائیڈ جو ہے وہ حدیث ہے، آپ سمجھائیں گے۔ خیر، ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں، یعنی حدیث کے بغیر اور نبی کے بغیر قیامت کی شام تک کوئی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں سحری کے بارے میں، رمضان کے روزے کے بارے میں پہلے آیت اتری کہ کھاؤ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو رات میں، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کب تک کھانا ہے؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جاوے، یہاں تک کھاؤ، سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل ظاہر ہو جاوے۔ ایک صحابی ہیں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، عربی زبان کے ماہر ہیں، ان کی لینگویج میں قرآن اترا ہے۔ وہ کیا سمجھے کہ سحری کا وقت اس وقت تک رہے گا جب کالا اور سفید دھاگا برابر اچھی طرح نظر آنے لگ جائے کہ یہ سفید ہے یہ کالا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک کالا دھاگا لیا ایک سفید دھاگا لیا اور تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ پھر اٹھتے پھر کھاتے پھر دیکھتے کیا دونوں نظر آ رہا ہے، بولے ابھی نظر ابھی اندھیرا ہے، کالا کون سا ہے وائٹ کون سا ہے نظر نہیں آ رہا ہے، تو ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ پھر کھا لیا، پھر اسی طرح کیا، یہاں تک کہ جب بالکل روشنی ہو گئی تو نظر آیا کہ یہ وائٹ ہے یہ کالا ہے، بولے اب سحری کا وقت ختم ہوا۔ پھر آپ کی خدمت میں تشریف لے گئے، کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا کیا تھا، قرآن کی آیت پر اس طرح میں نے عمل کیا کہ کالا اور سفید دھاگا رکھ کے سو گیا تھا اور رات میں دیکھتا رہا جب تک اندھیرا رہا، کھاتا رہا، جب بالکل کالا اور سفید بالکل صاف صاف نظر آنے لگا تو کہا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، وہ تو صبح 7 بجے ہوگا۔ تو بولے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جاوے اور نظر آنے لگ جاوے، من الفجر صبح صادق ہو جاوے، یہ یعنی صبح کی سفیدی رات کے اندھیرے اور سیاہی سے الگ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، یعنی من الفجر کا لفظ آیا، یعنی فجر ہو جائے، صبح صادق ہو جائے تب تک کھانا ہے۔ تو دیکھو قرآن کی ایک صاف آیت بھی عربی جاننے والے صحابی بغیر نبی کے سمجھائے سمجھ تو ہم اور آپ سمجھ لیں گے۔ اس لیے قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا اور حدیث پر بھی۔ جو ایک کو مانے گا دوسرے کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو بھی نہیں مانے گا، دونوں لازم ملزوم ہے۔ جس نے قرآن کو مانا اس نے حدیث کو مانا، جس نے حدیث کو مانا اس نے قرآن کو مانا۔
اسے دونوں کو ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن خود سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ نبی جو دے وہ لے لو، جو کہیں اس کو قبول کر لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرے نبی جو تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو آپ قرآن کے علاوہ بھی بہت سی باتیں آپ نے بیان کی ہیں کہ یہ کرو، کرنے کو کہا، اور بہت سی باتوں سے روکا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت پر عمل کب ہوگا؟ جب حدیث پہ عمل کریں گے۔ قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزیں، قرآن میں ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، حلال و حرام کی موٹی موٹی چیزیں، اصول بیان کیا گیا ہے۔ تفصیلات تو حدیثوں میں ملیں گی آپ کو دنیا بھر کی، کیا حلال کیا حرام، جانوروں کا مسئلہ ہو کہ پرندوں کا مسئلہ ہو، اور بہت ساری چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شاندار مسلک اہل سنت والجماعت کا عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس پر ہمیں موت تک لگے رہنے اور جمے رہنے اور اس پر چلنے اور جینے اور اسی پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ تو نے اہل حق کا، اہل سنت والجماعت کا، علماء دیوبند کا جو بہترین اور شاندار راستہ تو نے عطا فرمایا ہے موت کی شام تک، یا اللہ ہم اسی پر جینا اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری کسی لغزش یا گناہ کی بنا پر ہمیں حق راستے سے محروم نہ فرما، بلکہ ہم موت تک اس میں ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔